صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ کتاب الجماع والامامہ، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے اس میں یہ باب صف الاول کہ پہلی صف کا بیان، یعنی پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث جو ہم پڑھیں گے یہ 688 ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء الغرق والمطعون والمبتون والحدم، کہ پانی میں ڈوب کر انتقال کرنے والے، طاعون کی بیماری میں مرنے والے، پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر مرنے والے، اور حدم ہوتا ہے کہ کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والے، یعنی ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب شہید ہیں۔ الشہداء یعنی شہید یہ لوگ ہیں۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا، کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے تو وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ وَيَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اور اگر انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو ان نمازوں میں ضرور حاضر ہوں، خواہ انہیں گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے۔ اور وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَاسْتَحَمُّوا، اور اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں شامل ہونے کا کتنا ثواب ہے تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی کریں۔ یہ حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور وہاں جو لائی گئی تھی وہ فجر اور عشاء کی نماز کی اہمیت میں یہ حدیث آئی تھی، اور یہاں پہ یہ حدیث آئی ہے صف اول میں نماز پڑھنے کے بارے میں۔ تو پہلے صف میں شامل ہونے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور ظاہر پہلی صف میں جو آئے گا وہ وہی آئے گا نا کہ جو بالکل بر وقت مسجد میں آئے گا، جس کے اندر شوق ہوگا، اور وہ شوق سے مسجد کی طرف جلدی جلدی آئے گا کہ میں جاؤں، اور جا کے جلدی میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوں۔ وہ جلدی آیا ہے، اس نے آ کے تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیے، اس نے کچھ اللہ کا ذکر بھی کر لیا، اور پھر نماز کا وقت ہوا تو اس کو پہلی صف جو ہے وہ مل گئی، تو اس کا شوق ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر اجر جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے۔ تو دوسری چیز جو ہوگی کہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس میں بھی اس کو آگے بڑھنے کا ثواب مل گیا۔ پھر ایک فائدہ یہ ہوگا کہ امام کے قریب کھڑا ہوگا، اور جب وہ قریب کھڑا ہوگا تو قرات کو بہتر طریقے پہ سنے گا، اور بہتر اگر وہ کوئی امام صاحب اس کے بعد کوئی تعلیم دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو اس کو بھی زیادہ اچھے طریقے سے وہ سن سکے گا۔ اور پھر اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے امام کو لقمہ دینے کی، اصلاح کرنے کی، وہ بھی وہ کرے گا، اس کو اس کا بھی اجر مل جائے گا۔ اور اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ امام کی جگہ اس کو کھڑا ہونا پڑ گیا ہے تو وہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے کہ امام اچانک اس کو ہٹنا پڑ گیا ہے، کوئی وجہ ہو گئی ہے، تو وہ آگے بڑھ کے امامت کر سکتا ہے۔ تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں پہلی صف کے۔ اور پھر یہ کہ صفوں کو پھلانگنے کا جو گناہ ہے اس سے وہ بچے گا، کیونکہ جلدی آ گیا تھا، وہ آگے جلدی کھڑا ہو گیا پہلی صف میں۔ ایک اور بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آگے کوئی ہل رہا ہے، کوئی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، کوئی اور کچھ کر رہا ہے، تو اس سے بھی نماز میں خلل آتا ہے۔ پہلی صف والوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے آگے کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو ان کی توجہ کو ہٹا دے، انہیں ڈسٹرب کر دے۔ ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف میں نا آگے سجدے کی جگہ خالی ہوتی ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، کسی کی تنگ صف نہیں ہوگی، تو وہ بالکل آرام سے سجدہ کر لے گا، اور اس طرح اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، وہ بھی کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے اگلی صف میں کھڑے ہونے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی صف والوں کے لیے زیادہ دعا کی ہے۔ تو مطلب حدیث میں آتا ہے، نسائی کی حدیث ہے کہ پہلی صف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا کی، اور دوسری صف والوں کے لیے 1 بار دعا کی۔ اور نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت جو ہے پہلے اگلی صفوں پر نازل فرماتا ہے۔ تو بہت سارے فائدے ہیں پہلی صف کے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو وہ صف کی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ آنے والے کا شوق، اس کا ذوق، اس کی اللہ سے محبت، اس کی نماز سے محبت، اس کی توجہ، اور جو باقی چیزیں سامنے ہم نے بیان کی کہ ان سب کی وجہ سے پہلی صف کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کی اہمیت اپنی جگہ، جو پہلی صف والے ہوگا اس کو تکبیر تحریمہ بھی ملے گی، وہ جلدی آ گیا، وہ پوری کی پوری نماز کے اندر شریک ہوا۔ بعد والے آ کے کوئی
قیام میں شامل ہوا، کوئی رکوع میں شامل ہوا، وہ نماز باجماعت کا ثواب تو نہیں مل جائے گا، لیکن جو شخص کو ملا جو بالکل پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہوا اور پوری جماعت میں وہ شامل ہوا، ظاہر ہے اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر باجماعت نماز پڑھنی ہے تو کوشش کریں کہ جلد مسجد جائیں، بر وقت جائیں اور پہلی صف میں جا کے شامل ہو سکیں۔ اس کے بعد اگلا جو باب ہے اسی میں اقامۃ الصف من تمام الصلاۃ، کہ صفوں کا درست کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ صفوں کی تکمیل، صفوں کی درستگی کے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی اسی ضمن کی حدیث ہے کہ صفوں کو درست کرنا اور ان کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ رکھنا یہ نماز کے اتمام کا یعنی اس کو مکمل کرنے کا حصہ ہے۔ تو یعنی اگر صفیں درست نہیں ہیں تو نماز سرے سے مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اس میں حدیث ہے 689، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ فلا تختلفوا علیہ، تو اس میں اختلاف نہ کرو، مطلب یہ کہ نہیں کہ امام کچھ اور کر رہا ہے تم کچھ اور کر رہے ہو۔ فاذا رکع فارکعوا، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو۔ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ، فقولوا، تم کہو ربنا لک الحمد، تو تم یہ کہو کہ اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ اور وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، فَصَلُّوا جُلُوسًا، تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ حکم پہلے کا تھا، اس کے بعد یہ حکم جو ہے یہ بدل گیا تھا، اور اگر امام بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو پھر جو مقتدی ہیں وہ کھڑے ہو کے بھی پڑھیں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میں صفیں درست رکھا کرو۔ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ، کہ نماز میں صفوں کا درست رکھنا یہ نماز کا حسن ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی ضمن کی ہے، حدیث نمبر 690 ہے، اور یہ حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال سووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کیا کرو۔ فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اس لیے کہ صفوں کا درست ہونا نماز کو قائم کرنے کا حصہ ہے۔ یعنی ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صفوں کی درستگی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، جیسے نماز کے جو داخلی امور ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے، رکوع نہیں کیا تو نماز ناقص، سجدہ نہیں کیا تو نماز ناقص، تلاوت نہیں کی تو نماز ناقص، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی رکن اگر چھٹتا ہے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر صفیں درست نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے بھی نماز ناقص ہو جائے گی، اور نماز کا اتمام یا نماز کی تکمیل اور نماز کو قائم کرنا اس کا ایک جز ہے صفوں کا درست کرنا، اور نماز کا ظاہری حسن تو ہے ہی اس میں، یعنی کتنا خوبصورت لگتا ہے جب بالکل صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حرم کی تصویر جب ہم دیکھتے ہیں، جو فرمایا نا فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ، تو وہ حسن ہمیں عملاً نظر آتا ہے جب ہم حرم کی تصاویر دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک دائرے کے اندر اور تیر کی طرح سیدھی صفیں ہوتی ہیں، اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو حسن صلاۃ اس لحاظ سے بھی، اور نماز کا حسن ویسے بھی کہ صفیں درست ہوں، مسلمانوں کے دل بھی جڑے ہوئے ہوں، ان کے ٹخنے بھی جڑے ہوئے ہوں، ان کے کندھے بھی جڑے ہوئے ہوں، بالکل بنیان مرصوص کی طرح سی سپلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ کھڑے ہوں، اور اسی طرح وہ اپنے دین کے اقامت میں بھی سی سپلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے دین کو قائم کریں مل کے۔ دین کے لیے ضرورت ہے کھڑے ہونے کی تو مل کے کھڑے ہوں، جہاد کی ضرورت ہے تو مل کے جہاد کریں، کوئی اور ایسی ضرورت آ پڑی ہے تو سب مل کے دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ نماز کا یہی مقصد ہے، باجماعت کا مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، یہی نماز کا حسن ہے، اور یہی جو مسلمانوں کا آپس کے تعلقات کا حسن ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے جڑے ہوئے ہوں۔ تو اقامت صلاۃ کا ایک جز صفوں کا قائم کرنا، اور اقامت صلاۃ کا حسن صفوں کی درستگی، امت کا حسن ان کے دلوں کا جڑے ہونا اور ان کا بنیان مرصوص ہونا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔